السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو موو اور میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں امرو اور تاج خزانہ کا سیکنڈ پارٹ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اب تو اسے اور زیادہ دلچسپی ہو گئی تھی کہ جنگل سے ایسے دو اور موتی ملے ہیں تو یقیناً یہاں اور بھی موتی ہو سکتے ہیں۔ وہ غور سے چاروں طرف دیکھنے لگا اور پھر اس کا خیال درست ثابت ہوا۔ اسے کچھ فاصلے پر دو مختلف جگہوں پر چمک دکھائی دی تو اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا تو اسے مزید دو اور موتی ملے۔ لگتا ہے میرا آج اس جنگل میں آنا میرے لیے نیک شگن ثابت ہوا ہے، جو اس جنگل میں مجھے اتنے قیمتی اور نایاب موتی مل رہے ہیں، امرو عیار نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کچھ دیر بعد اسے پھر سے چمک دکھائی دی تو وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اسے پانچواں موتی بھی مل گیا۔ اسے وقفے بعد چمک دکھائی دیتی چلی گئی اور اسے جگہ جگہ سے موتی ملنا شروع ہو گئے۔ موتی ایک سیدھ میں پڑے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی موتیوں سے بھری تھیلی لے کر اس جگہ سے گزر رہا تھا۔ اس تھیلی میں سوراخ تھا اور اس میں سے ایک ایک کر کے موتی گرتے چلے گئے اور ان موتیوں کے مالک کو اپنی تھیلی سے موتی گرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ اب یہ امرو عیار کی خوش قسمتی ہی تو تھی، وہ موتی اسے مل رہے تھے۔ اسے اب تک 23 موتی مل چکے تھے اور ابھی تک موتی ملنے کا سلسلہ جاری تھا۔ وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا اور موتی اٹھاتا جا رہا تھا اور انہی میں زنبیل میں ڈالتا جا رہا تھا۔ لگتا ہے جو آدمی یہ موتی لے کر یہاں سے گزر رہا ہے، اس کے پاس ان موتیوں کی تھیلی نہیں بلکہ پوری کی پوری بھری ہوئی بوری ہے، جو اس نے اتنے موتی یہاں گرا دیے ہیں، امرو عیار نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ جنگل میں کافی دور آ گیا تھا۔ جب اسے مزید 20 موتی اور مل گئے تو اسے سامنے جنگل میں ایک کھنڈر دکھائی دیا۔ موتیوں کی چمک اس کھنڈر تک جا رہی تھی۔ اب ہر قدم کے فاصلے پر اسے ایک موتی مل رہا تھا۔ جس کے بھی یہ موتی تھے شاید وہ اس کھنڈر میں آیا تھا۔ اس نے یقیناً چمک موتیوں کا خزانہ اس کھنڈر میں چھپایا ہوگا، امرو عیار نے کہا اور وہ پھر موتی اٹھاتا ہوا کھنڈر کے قریب آ گیا۔ یہ کھنڈر اس نے پہلے بھی دیکھا ہوا تھا۔ وہ کئی بار اس کھنڈر میں آ چکا تھا۔ کھنڈر صدیوں پرانا تھا اور مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ اس کی چند دیواریں یا پھر ایک دو کمرے ہی تھے۔ ایک تہہ خانہ بھی سلامت تھا۔ چمک موتی امرو عیار کو اس راستے کی طرف لے جا رہے تھے جو کھنڈرات کے تہہ خانے تک جاتا تھا۔ شاید وہ آدمی موتیوں کا خزانہ چھپانے کے لیے کھنڈر کے تہہ خانے میں گیا۔ مجھے فوراً اس کے پیچھے جانا چاہیے، امرو عیار نے کہا۔ ساتھ ہی اس نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکالی اور کاندھوں پر اوڑھ لی۔ چادر اوڑھتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ اب وہ بے فکر ہو کے آگے بڑھ سکتا تھا۔ اگر کھنڈر میں کوئی ہوتا بھی تو اسے دیکھ نہ پاتا۔ امرو عیار غائبی حالت میں کھنڈر کے تہہ خانے میں آ گیا، لیکن اسے وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ تہہ خانے میں بھی اسے چند موتی گرے ہوئے دکھائی دیے تو اس نے جھپٹ کر ان موتیوں کو اٹھا لیا اور پھر وہ مزید موتی تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اسے وہاں مزید کوئی موتی نہ دکھائی دیا۔ وہ تہہ خانے سے نکل کر کھنڈر کے دوسرے حصے میں آ گیا۔ شاید اسے کہیں اور ایسے موتی مل جائیں، لیکن سارا کھنڈر کھنگالنے کے باوجود اسے مزید موتی نہ ملے تو اس کا منہ بن گیا۔ بس 100 موتی؟ میں تو سمجھا تھا مجھے ایسے ہزاروں موتی ملیں گے، امرو عیار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ چنانکہ وہاں کوئی نہ تھا تو اس لیے اس نے کاندھوں سے سلیمانی چادر اتار کر لپیٹ کر واپس زنبیل میں ڈال دی۔ وہ کھنڈر سے واپسی نکلنے ہی لگا تھا کہ اچانک ایک تیز چیخ کی آواز سنائی دی۔ چیخ کی آواز کسی بوڑھی عورت کی تھی۔ امرو عیار چونک پڑا۔ اس نے فوراً زنبیل سے تلوار حیدری نکالی اور اسے لے کر دوڑتا ہوا تہہ خانے کی طرف بڑھا۔ امرو عیار فوراً تہہ خانے میں پہنچ گیا۔ تہہ خانے کے پاس پہنچ کر وہ ایک ستون کی آڑ میں آیا اور پھر وہ ستون کی آڑ سے تہہ خانے کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ دیکھ کر وہ بے احتیاط چونک پڑا کہ تہہ خانے میں ایک بوڑھی عورت گری پڑی ہے۔ اس کے قریب ایک سیاہ رنگ کا کوبرا ناک کنڈلی مارے پھن پھیلائے جھوم رہا تھا۔ بوڑھی عورت کے جسم میں کوئی حرکت نہ تھی۔ شاید اس ناک کو دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اوہ، یہ بوڑھی عورت کہاں سے آ گئی؟
میں تو اس تہخانے کا ایک ایک حصہ دیکھ کے گیا تھا، پہلے تو یہاں کوئی ناگ نہ تھا اور نہ یہ عورت۔ عمرو عیار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ناگ زور زور سے پھنکار رہا تھا، وہ بوڑھی عورت کے سر کے پاس کھڑا تھا اور پھنکارتے ہوئے بار بار اپنی سرخ زبان لپلپا رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ بوڑھی عورت کو کاٹ لے گا۔ اوہ، اگر میں نے جلدی نہ کچھ کیا تو یہ ناگ اس عورت کو کاٹ لے گا، مجھے اس بوڑھی عورت کو بچانا ہوگا، عمرو عیار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے فوراً زنبیل میں ہاتھ ڈال کے زنبیل سے ایک کمان اور تیر نکال لیا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی ناگ نے بوڑھی عورت کو نہیں کاٹا، اگر اس نے بوڑھی عورت کو کاٹ لیا ہوتا تو وہ اس کے قریب نہ پھینکتا اور نہ ہی پھنکارتا۔ عام طور پر ناگ اگر لوگوں کو کاٹ لیتے ہیں تو فٹافٹ چلے جاتے ہیں، بہت تیزی سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ناگ بدستور عورت کے قریب تھا۔ عمرو عیار نے فوراً تیر کمان پہ چڑھایا اور اس نے ناگ کا نشانہ لیا اور کھینچتا ہوا جھٹکے سے تیر چھوڑ دیا۔ وہ ماہر تیر انداز تھا، اس کا تیر کمان سے نکل کر بجلی کی تیزی سے ناگ کی طرف لپکا۔ دوسرے ہی لمحے ناگ کو ایک جھٹکا لگا، وہ زمین سے تیزی سے گھسیٹتا ہوا چلا گیا اور پوری شدت سے دیوار سے ٹکرایا۔ عمرو عیار کا چلایا ہوا تیر اس کی گردن میں جا لگا، اسے کھینچتا ہوا پیچھے موجود دیوار کے پاس لے گیا اور دیوار میں دھس گیا اور ناگ سے آر پار ہو گیا اور ناگ سے بہت بری طرح خون ٹپکنا شروع ہو گیا۔ ناگ کا نشانہ بنتے دیکھ کر عمرو عیار کے چہرے پر فتح مندی کی چمک لہرانے لگی۔ اس نے فوراً کمان زنبیل میں ڈالی اور پھر بے ہوش پڑی بوڑھی عورت کی طرف بڑھا اور بوڑھی عورت سے کہنے لگا، بوڑھی اماں ہوش میں آئے، میں نے ناگ کو ہلاک کر دیا، اب اس نے آس پاس خطرہ محسوس نہیں ہے۔ عمرو عیار نے بوڑھی عورت کے قریب آ کر اسے کاندھے سے پکڑ کے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تو بوڑھی عورت یوں اٹھ کھڑی ہوئی جیسے وہ بے ہوش ہونے کا ناٹک کر رہی ہو۔ تم نے ناگ کو مار دیا، کیا مطلب، کون ہو تم، کہاں ہے ناگ؟ بوڑھی عورت نے بڑے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے بوکھلا کر عقبی دیوار کی طرف دیکھا اور اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی، تم نے میرے بیٹے کو مار دیا، تم نے میرے بیٹے کو مار دیا! بوڑھی عورت نے چیخ کی اور پھر چیختے دیکھ کر عمرو عیار حیران رہ گیا۔ اور پھر جب بوڑھی عورت نے تیزی سے دیوار کی طرف عمرو عیار کی نظریں کی طرف پڑی جس نے اسے سیاہ ناگ کو، اس ناگ نے زندہ ہو کر اچانک اس پر چھلانگ لگا دی ہو، اسے کاٹ لیا ہو۔ دیوار میں پیوست ناگ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کیونکہ اس کی جگہ ایک نوجوان پڑا ہوا تھا جس کی گردن میں سے عمرو عیار کا تیر لگا تھا اور خون بہت تیزی سے ٹپک رہا تھا۔ کیا مطلب، میں نے تو ایک خطرناک ناگ کو نشانہ بنایا تھا، پھر یہ انسان کہاں سے آ گیا؟ عمرو عیار نے بوکھلاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ دیوار کے پاس پڑی ہوئی نوجوان کی لاش کے پاس آیا اور بوڑھی عورت نے لاش کے قریب آ کر رک گئی اور جیسے وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہی تھی، اس کا اندازہ تھا کہ جیسے وہ پتھرا گئی ہو، اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی اور منہ کھلا ہوا تھا جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ اس کے قریب ایک نوجوان کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ عمرو عیار کی حالت بھی پتلی ہو گئی تھی، اس نے آگے بڑھ کر نوجوان کی لاش کو چھو کر دیکھا تو یہ دیکھ کر اس کے اور زیادہ اوساط خطا ہو گئے کہ وہ نوجوان مر چکا ہے۔ اس نوجوان کے جسم پر پیش قیمت لباس تھا، اس کے پہلو میں ایک تھیلی دکھائی دے رہی تھی، تھیلی کا ایک حصہ پھٹا ہوا تھا جس میں سے تیز چمک نکل رہی تھی، شاید اس تھیلی میں ویسے ہی سفید موتی موجود تھے جو عمرو عیار کو۔ اس سٹوری کا سیکنڈ پارٹ آپ کو ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملے گا، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔